السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق الله مولانا العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ محترم صدر اجلاس اور ہم سب کے سرپرست اور یہاں اسٹیج پر رونق افروز ہمارے ذمہ دار حضرات اور پورے علاقہ مراٹھواڑہ سے جمع ہونے والے منتظمہ کے اراکین، آپ حضرات کے روبرو مجھ جیسے چھوٹے آدمی کو کیا گیا ہے۔ در حقیقت جو امسال اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم چلائی گئی پورے مراٹھواڑہ میں، اور چونکہ یہ مراٹھواڑہ کا اجلاس ہے اس لیے اس کی کارگزاری اور اس کی کچھ اہمیت، افادیت اور کام کی کچھ شکلوں کے سلسلے میں گزارشات پیش کرنی ہے، ورنہ تو پورے مہاراشٹر میں سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ مہم چلی، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کے وقت ہی سے ہمارے علاقہ مہاراشٹر میں حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء مہاراشٹر بڑی پابندی کے ساتھ ہر سال 10 روزہ اصلاح معاشرہ مہم اس کو تحریک بنا کر اور اس کو تحریکی شکل دینے اور نتائج کا حامل بنانے کے انداز میں لے کر چلتے ہیں۔ جس وقت میں اس ملک میں کسی تنظیم اور تحریک کے پاس یہ شعبہ نہیں تھا، اس وقت سے جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کا یہ کام انجام دے رہی ہے۔ اس کی اہمیت کو تھوڑا سا بتلانے کے لیے سیرت کو ہم دیکھیں۔ سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں اور وحی الہی کی روشنی میں ایک صالح معاشرہ تشکیل دیا، تو اس معاشرے کو صحیح معاشرہ باقی رکھنے کے لیے ایک نظام قائم کیا گیا جس کو شرعی نظام زندگی کہیں گے، اور خلافت اسلامیہ کا نظام وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی جمعیت، ایسی جمعیت کے نبی کے ارد گرد بنی ہوئی وہ جمعیت، یا بعد میں خلفائے راشدین کے وقت میں بنی ہوئی جمعیت، کہ اس جمعیت سے کٹنا گویا کہ اپنی آخرت کو برباد کرنا تھا۔ تو ایسی جمعیت کے وجود میں آنے کے بعد قرآن کریم کی جو صریح ہدایاتیں رہی، ایک تو خود کی اپنی ذات کی اصلاح، پھر اپنے گھر والوں کی اصلاح، تو ہر مسلمان کا ایک فریضہ بنایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم خود پورا یقین رکھتے ہوئے تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اس نتیجے میں تم بہترین امت ہو
تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے اور برپا کیا گیا ہے، تو انفرادی طور پر ہر مسلمان کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ ہر مسلمان اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی اصلاح کی حتی المقدور کوشش کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ منکرات کو دیکھنے کے بعد انفرادی طور پر کسی بھی مسلمان کے لیے اگر وہ کسی منکر کو دیکھے، گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کے مطابق گناہوں سے روکنا اور گناہوں کو ختم کرنے کی مقدور بھر کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان پر گویا کہ نماز کی طرح سے ہی فرض ہے۔ اور پھر خلافت کا نظام ہے، قرآن کریم والا نظام ہے، نبی موجود ہے، اس وقت میں قرآن کریم کی ہدایت ملی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے، اور جب یہ جماعت ہوگی تو پھر تم کامیاب ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو کامیابی کے لیے ایک جماعت کا ایسا ہونا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، معاشرے اور سماج کی اصلاح کا کام کرے، یہ بھی ایک ناگزیر ضرورت کو قرآن کریم نے اس وقت میں پیش کیا جس وقت میں اتنے فتنے نہیں تھے۔ اب اندازہ کرو کہ نبی کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں خلافت کا ایک بنیادی حصہ شعبہ اصلاح معاشرہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ ہو، اور اس کی ضرورت ہو کہ سماج دین اسلام پر ٹکا ہوا ہو، ان کے عقائد صحیح ہو، ان کے اعمال صحیح ہو، اس کی جد و جہد ہوتی رہے، تو پھر ایسے وقت میں جس وقت کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، یہاں ہم اقلیت میں بھی ہیں اور یہاں پر کئی قسم کے فتنوں کا سامنا ہم کو ہے، اور کئی قسم کے بگاڑ کے آنے کے راستے بلکہ آنے کی ندیاں ہیں جہاں سے سیلاب آ رہے ہیں۔ کون سی ایسی خرابی ہے، کون سی ایسی برائی ہے اور کون سا ایسا گناہ ہے جو آج دھڑلے سے ہمارے گھروں میں نہ گھس رہا ہو، ہماری اپنی زندگیوں میں نہ آیا ہوا ہو؟ ہر قسم کا فتنہ آج ہمارے گھر کے دروازے پر، ہمارے گھر کے اندر اور ہماری اپنی ذاتی زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک طرف رسوم و رواج ہے جنہوں نے سماج کا گلا گھونٹ رکھا ہے، دوسری طرف بے حیائی کا سیلاب ہے، ایک طرف سے گاؤں دیہاتوں کا حال دیکھیں تو وہاں پر ہندوانہ تہذیب یا دوسری قوموں کی نقالی میں مسلمان ارتداد کے دہانے پر ہے، اور شہروں کا حال دیکھیں اور کالج اور یونیورسٹیوں کا حال دیکھیں تو وہاں پر سیکولرزم کے نام پر فتنے ہیں، جس کی وجہ سے مذہب کا تصور بالکل محدود کر دیا گیا ہے۔ جیسے یہودی اور نصرانی دین کے کچھ حصے کو ہی دین سمجھتے تھے اور پرائیویٹ لائف کو ہی، وہ کچھ چیزوں کو ہی انہوں نے دین سمجھا تھا، باقی چیزوں سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس طرح کی سوچ یہ مسلمانوں میں پروان چڑھ رہی ہے، تو ہر طرف سے ارتداد کے دہانے پر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کے نام پر بھی نت نئے فتنے آ رہے ہیں، شکیلیت ہے، قادیانیت ہے، اور اسی طرح سے اور ایسی چیزیں کہ امام مہدی کے نام لے کر کبھی خواتین میں کبھی مردوں میں، اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جب ایک دم بہترین معاشرہ تھا اس وقت میں بھی مسلمانوں کی ڈیوٹی تھی، ان کی جمعیت کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنا ایک شعبہ بنائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ ان کی ذمہ داری ہو، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہو اپنے مقدور بھر کوشش کرنے کی کہ وہ منکرات سے، برائیوں سے اور رسوم و رواج سے سماج کو پاک رکھے۔ تو پھر آج کتنی ضرورت ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے اکابر حضرات ہیں ان کا یہاں وجود میرے طبیعت پر بھی ایک اثر ڈال رہا ہے کہ ان کی موجودگی میں مجھے ہچکچاہٹ بھی بات کرنے میں ہو رہی ہے، لیکن
اتنی جو میں نے گفتگو کی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، مجھے امید ہے کہ یہ سب کے سمجھ میں آئی ہوگی کہ آج کی ایک بنیادی ضرورت معاشرہ اور سماج کی اصلاح کی ہے۔ اگر ہم اس تعلق سے بے توجہی برتیں گے اور اس کو ہم توجہ اپنی محنت کا مرکز نہیں بنائیں گے اس کام کو، تو پھر جتنی ہماری محنتیں ہیں، جتنی کوششیں ہیں، وہ ساری کی ساری کوششوں اور محنتوں پر پانی پھرے گا۔ کیونکہ معاشرہ اور سماج میں جو انسان تربیت پاتے ہیں تو پھر اب بگڑا ہوا معاشرہ ہے، اس میں جو افراد تیار ہوں گے وہ جب محنت کریں گے تو ان کی محنتوں کا کیا حاصل نکلے گا، اور جب وہ کچھ مخلص بھی ہو اور وہ کوشش بھی کرنا چاہے تو معاشرہ ہی ان کا مخالف بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اسلام کے تحفظ کے لیے، ان کے شعائر کے تحفظ کے لیے، ان کے تشخص کی حفاظت کے لیے کوششیں ہوتی رہی ہے تو ناکامی کا منہ اور شرمندگی اس وقت اٹھانی پڑی جبکہ سماج اور معاشرے کی برائیوں نے آئینہ دکھایا۔ نماز جیسی چیز لے لیجئے، آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ وہ 5 وقت کی فرض نمازوں سے تک غفلت برتتے، جبکہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ پیچھے کچھ عرصے پہلے ایک معاملہ عدالت پہنچا تھا، ایک اسکول میں داڑھی رکھنے کا معاملہ پیش آ گیا تو داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کو نکالا گیا، کورٹ میں معاملہ پہنچا، وکیل جب پیروی کر رہا تھا تو وہ وکیل بھی مسلمان تھا، اس نے دلائل پیش کیے، اس کا نتیجہ کیس کا کیا نکلا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جج کا جو ریمارک تھا وہ یہ تھا کہ اگر داڑھی اتنی ہی اہمیت والی ہے تو وکیل صاحب آپ کی کیوں نہیں ہے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ نمازوں پر کہیں ایسی باری نہ آ جائے۔ تو آج صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اسی درد کو سمجھتے ہوئے ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا ندیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مہم بنا کر، ایک تحریک بنا کر اس کام کو لیا اور اس کا اتنا اچھا نتیجہ نکلا کہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے سال تو یہ مہم نہ چل سکی تھی، لیکن اس وقت میں بھی حالانکہ خطرات بہت تھے لیکن ہمارے قائد محترم کی حوصلہ افزائی، ہمت اور ان کی پکڑ اور نگرانی کے نتیجے میں پورے ہمارے مراٹھواڑہ میں اصلاح معاشرہ کی مہم چلی، اور اس مہم کے ذریعے سے جو کام وجود میں آیا، بہت سارے لوگوں نے منکرات سے توبہ کی، نکڑ جوڑ ہوئے، اسکول اور کالجوں میں پروگرام لیے گئے، خواتین کے پروگرام ہوئے، مردوں کے پروگرام ہوئے، بہت ساری جگہوں پر سلوگن لگا کر نشے کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، شادی بیاہ کی رسومات کے خلاف سلوگن بنا کر لوگوں کو متوجہ کیا گیا اور لوگوں سے عہد لیے گئے، اور پھر جگہ جگہ محلہ محلہ کمیٹیاں بنائی گئی، اصلاحی معاشرہ کی کمیٹیاں بنائی گئی اور ان کو کام سمجھائے گئے۔ اب یہ کام تو ہوا ہے لیکن اس کام کو مستقل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف 10 روزہ مہم چلا کر بیٹھ جانا یہ گویا کہ صرف تحریک ہوا چلا کر پھر اپنی جگہ پر بیٹھنے میں وہ محنت کا وہ اثر نہیں دکھ کر آئے گا جو ہونا چاہیے۔ یہ مستقل کرنے کا کام ہے، تحریک بنا کر، ہمارے صدر صاحب بولتے تحریک بنا کر کرنے کا کام ہے۔ تو تحریک بنا کر اسی وقت ہوگا جبکہ ہمارے اپنے جن ضلعوں میں مہم کے دوران اصلاح معاشرہ کے شعبے قائم ہوئے اور ضلع سطح پر، تعلقہ سطح پر اصلاح معاشرہ کی کمیٹیاں بنی، محلے کی کمیٹیاں بنی، وہ سال بھر مستقل دھن بنا کر کام کریں گے، اور جن علاقوں میں نہیں بن پائی ہے تو وہ آج ہی عہد کریں گے کہ ہم اب جانے کے بعد میں اصلاح معاشرہ کے شعبے کو زندہ کریں گے، کمیٹیاں بنائیں گے اور ان کو متحرک رکھیں گے۔ اس میں چند کام کرنے ہیں، درس قرآن کے حلقے قائم کرنے ہیں، ہفتے واری ہو، 15 روزہ ہو یا ماہانہ ہو، درس حدیث کے شعبے ہیں، اور اسی طرح سے نکڑ جوڑ ہے، خواتین کے اجلاس ہے، مسلسل جو موجودہ ضرورت ہے یا پھر مستقل ہمارے جو کام ہیں وہ ہمارے کام چلتے رہنے چاہیے، اور پھر اس کے ذریعے سے کوشش ہونی چاہیے کہ سماج اور معاشرے کا کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کا دینی ذہن نہ بنا ہوا ہو، ان کو درس قرآن، درس حدیث اور اصلاح معاشرہ کے جلسے ان سے ہٹ کر
تربیتی کیمپ ایسے رکھے جائیں اپنے اپنے ضلعوں میں کہ تاجروں کے لیے الگ سے، ڈاکٹروں کے لیے الگ سے، وکلاء کے لیے الگ سے، اور ٹیچروں کے لیے الگ سے، اور ان کے ضرورت کا جو دین ان کو ہے وہ ان کو پہنچایا جائے. یعنی کہ ایک ایسا نظام بنا دیا جائے. جب یہ مستقل کمیٹی ہوگی اور مستقل کام کرتی رہے گی تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کام بڑھے گا بھی. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں تو پھر اللہ ان کو اور مزید راستے بھی سجھاتے رہتے ہیں. ہمارا اپنا پورا مراٹھواڑہ علاقہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پر جمعیت علماء کی اصلاح معاشرہ کی محنت ایسی ہو جیسے صدر محترم چاہتے ہیں، کہ تحریک بن کر وہ کام ہو رہا ہو، رسمی اور کاغذی کام نہ ہو. آپ سے رپورٹیں بھی منگائی جاتی ہے، ہم رپورٹیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو ذمہ داری تو اللہ نے ہم پر اثر ڈالی ہے. ہم اگر کاغذی کارروائی کر دیں گے، اوپر رپورٹ کر دیں گے تو ہم اس میں صحیح بھی لکھ سکتے ہیں، غلط بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ایک دن حاضر ہونا ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے. اس احساس ذمہ داری کے ساتھ اس اصلاح معاشرہ کے کام کو تحریک بنا کر کرنا ہے. ہم سب کو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. یہ تھے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب اشرفی دامت برکاتہم، جو آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے خطاب کر رہے تھے اور اس سلسلے میں آپ کی رہبری رہنمائی کر رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.